إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کی ایک دعا کو بیان فرماتا ہے، والذین یقولون، اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، ہم کو عطا کر دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور ہم کو ہمارے لیے
للمتقین اماما، ان کو ہمارے لیے ان متقین کا امام بنا دے۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، کچھ باتیں میں ابتدا سے ہی گزارش کر دوں، کوئی بھی میرا بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے متعلق بات کر رہا ہوں، نہ ہی میری یہ عادت ہے کہ کسی کو نشانہ اس طرح بنایا جائے سامنے بٹھا کے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کو دور کریں، غصہ نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ اور اسی طرح میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی، اگر کمی کوتاہیاں ہیں تو ان کو دور کریں۔ جمعہ پڑھنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ جب ہم عمل کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ کمیاں میرے اندر بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اندر بھی۔ معصوم گناہوں سے، خطاؤں سے صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کوئی بھی ایسی شخصیت کائنات میں موجود نہیں ہے جس سے خطائیں نہ ہوتی۔ لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اپنی خطا پہ اللہ سے بھی معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا تھا، اسی سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ اور وہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا تھا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اب اس سے یہ بھی کوئی نہ سمجھ لے کہ ماں کی فضیلت، باپ کی فضیلت، فلاں کی فضیلت، وہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کے حساب سے بول رہا ہوں کہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس کے بعد پھر باقی رشتے آگے بڑھتے رہے، چلتے رہے، لیکن جو سب سے پہلا رشتہ اللہ نے بنایا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اور ایسے مضبوط رشتے میں دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئیں گی، لیکن اس دھوپ کی تپش اور چھاؤں کی سردی میں آ کے ان رشتوں کو توڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ دونوں مل کے اس دھوپ کو بھی برداشت کرتے ہیں، اس ٹھنڈک کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے تابع ہو کے گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ستیلا باپ بھی ہوتا ہے، ستیلی ماں بھی ہوتی ہے، ستیلی بیٹی بھی ہوتی ہے، ستیلا بیٹا بھی ہوتا ہے، اور بھی رشتے ستیلے قائم کر لیے جاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی میاں بیوی ستیلے ہوں آپس میں؟ آپ اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی کو دیکھیں کہ اس قدر یہ اہم رشتہ ہے کہ اس میں ستیلے پن والی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ رشتہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نکاح کی صورت میں مسلمان جوڑتے ہیں، اس میں ستیلے والی کوئی بات نہیں۔ یہ اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک مرد مکان بناتا ہے، اپنی کوٹھی بناتا ہے، گھر بناتا ہے، یہ تمہیدی کلمات آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور ہر روز مجھے سننے کو ملتا ہے آج فلاں کو طلاق ہو گئی، فلاں نے مانگ لی، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی، آپ میں سے ہی وہ میرے دوست ہوتے ہیں، آپ میں سے ہی وہ گھرانے ہوتے ہیں کہ جو توجہ دلواتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اگر اصلاح نہیں کروانی پھر جمعے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، ایویں آ کے اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو اور ہمیں بھی زور لگانے کے لیے تو مجبور کرتے ہو۔ بس اللہ سے دعا کر کے آیا کرو کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہماری جو کمیاں ہیں نا اللہ دور کر دے۔ مکان بناتا ہے، ایک عالی شان بنگلہ بناتا ہے، اگر اس میں اکیلا رہے گا نا، اس گھر کا نظام نہیں چلا سکتا ہی۔
یہ مرد ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے، لیکن گھر کا نظام نہیں چلا سکے گا جب تک کہ اسے ایک عورت بیوی کی شکل میں نہیں ملے گی۔ یہ اپنے اس محل نما گھر کو نہیں چلا سکتا۔ اور اسی طرح عورت ہے، وہ کماتی ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہو، اگر خامن نہیں ہے تو اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت رکھتے ہیں، تو پھر کیوں نہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قدر کر کے اس گاڑی کو چلاتے جائیں، حتیٰ کہ موت آئے، ان کا رب راضی ہو کے کہہ دے کہ میں تم کو دونوں کو اللہ اپنی جنت میں داخل کروں۔ اللہ اکبر۔ گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ کیا وجوہات؟ جب میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا، وجوہات کی تو ایک لائن تھی، اگر وہ بیان کرنے لگوں تو شاید 3-4 جمعے ہی لگ جائیں اسی پہ، لیکن میں ایک جمعے میں ہی اسے کور کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ جو میجر بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، ہمارے بیٹے غصے اور جذبات میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بنیادی وجوہات میں سے جو ہے وہ جب ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنے لگتے ہیں نا، اس وقت جو دیکھنا چاہیے بیٹے کے اندر اور بیٹی کے اندر، وہ نہیں دیکھتے ہم۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ لبرل طبقہ جو ہے نا، سیکولر طبقہ، یہ دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے زبردستی نکاح کی صورت میں۔ یاد رکھو، اسلام کسی صورت زبردستی نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے بیٹی سے پوچھو کہ فلاں کے ساتھ تیری شادی کر رہے ہیں، یہ اس کے معاملات ہیں، یہ وہ کاروبار کرتا ہے، اس طرح اس کا نظام ہے، یہ سارا بایو ڈیٹا ہے اس کا۔ میری بیٹی تجھے قبول ہے نا؟ ہم یہ بات آگے چلا لینا۔ اسلام نے کب کہا ہے بے نہیں؟ یہی بات ہے اللہ کی قسم بیٹیوں کا گھروں سے نکلنے کی سبب بن رہی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں نہیں، مجھے میری برادری عزیز ہے، مجھے میری قوم، میرا ملک، میرے دوست، میرا فلاں عزیز ہے، میری بیٹی نہیں بھی چاہتی تو میں شادی کروں گا۔ یاد رکھو، اگر بیٹی نہیں چاہتی، نہیں پسند کرتی، نہیں ہاں کرتی، ماں باپ وہاں نکاح کر دیتے ہیں، ایسا نکاح باطل ہے۔ ہاں، اگر بیٹی کی سلیکشن جو ہے وہ کفر کرنے والا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اللہ رسول کا کٹر باغی ہے، اور اگر بیٹی کہتی ہے وہاں کر دو تو پھر وہاں بھی نہیں کیا جائے۔ دونوں معاملات میں توازن کو برقرار رکھیں۔ اس لیے بیٹے سے پوچھیں، بیٹی سے پوچھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے کے اندر کیا دیکھنا ہے؟ صرف مال و دولت، رنگ چٹا ہے، گبرو جوان ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، یہ دیکھنا ہے؟ اور نہیں یہ دیکھو، لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے پہلے آپ نے فضیلت دیکھنی ہے، کیا بچہ نمازیں پڑھتا ہے؟ عجیب ماں باپ ہیں یار، وہ اللہ کا بے وفا، محمد الرسول اللہ کا بے وفا، آپ کا کیسے وفادار ہوگا؟ کبھی سوچا نہیں ہمارے بزرگوں نے کہ بھائی وہ اللہ رسول کا بے وفا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ نفل، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ سنت، نہ کچھ، اللہ رسول کا بے وفا۔ ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی سے وفا کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کہ اللہ اسے ہدایت دے، تو اس کا دین دیکھو، اور اسی طرح بیٹی کے اندر بھی یہ معاملات دیکھو، تو پھر جا کے اس رشتے کو قائم کرو۔ اور پھر باقی معاملات، یہ دودھ پلائی ہو رہی ہے، اور جناب یہ سیرہ بندی ہو رہی ہے، نلایا جا رہا ہے، مہندیاں لگائی جا رہی ہیں، جمرے ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ڈھول ہو رہا ہے، براتیں بڑی بڑی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں آ رہی، مولوی صاحب دعا کر دو، تم نے بیڑا غرق اپنا شروع سے ہی کر لیا، برکتیں نہیں آئیں گی۔ نکاح وہی ہے، طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر دیکھو اللہ کی برکتیں آتی۔ اگر تھوڑا تاخیر ہوتی ہے تو پھر ایسے بھی کیس آئے ہیں، ایک جگہ نکاح پڑھایا،
دعائیں دی، مسجد میں نکاح تھا، اچھا طریقہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. مساجد میں اہتمام کیا کریں، مساجد میں اہتمام کیا کریں، یہ بہت اعلیٰ کام ہے. یاد رکھیں، نکاح ہوا، نکاح پڑھا دیا مختصر، میں نے دعائیں دی، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ اس جوڑے کو بڑی برکتیں دے گا. نہ کوئی برات، نہ کوئی رسم رواج، آئے سادگی سے نکاح کر کے لے گئے. ابھی مہینہ ہی نہیں گزرا تھا، بیٹے والے تانا دینے لگے، لو جی وہ برکتیں تو نہیں آئی. انا للہ و انا الیہ. گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا سوائے اس جوڑے کے، اور دینی معاملات سے قطعاً کوئی سروکار نہیں ہے. کہتے ہیں یہ برکت نہیں آئی، اور وجہ کیا ہے؟ یہ آنے والی لڑکی ہے. نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے اس بیٹی کو جسے اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے. کہتے نہیں یہ منحوس ہے، یہ آئی ہے ہمارا کاروبار بند ہو گیا، ہماری زمینیں بک گئی، جب سے آئی ہے گھر سے بیماری نہیں جاتی. اللہ کی قسم اگر تیری بیٹی کسی دوسرے کے گھر میں جائے اور وہ کہے کہ یہ منحوس جب سے آئی ہے تو پھر کیسا لگے گا؟ پھر کہے گا نہیں یہ تو میری بیٹی ہے. بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے نکاح کو سنت کے مطابق بنائیں، انشاءاللہ تعالی وہ گھر برباد نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. دین سے دوری جو ہے نا، یہ بھی سبب ہے گھروں کے برباد ہونے کا. آپ کہیں گے جی دیندار گھرانوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. ہاں اس کی بھی وجہ ہے. دیندار گھرانے ہیں، دینداروں کی بیٹیاں ہیں، دین کی عالمہ ہیں، اور اسی طرح لڑکے بھی ہیں دین کے عالم ہیں. دیندار گھرانہ پھر برباد ہو گیا گھر. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سن لو، اسلام کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. اس کا مطلب تھا انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، عمل حاصل کیا، یہ وجہ ہے. علم تو سب ہی حاصل کر سکتے ہیں، مشکل کام ہے عمل کرنا. اس وجہ سے گھرانے برباد ہو جاتے. کیسی ہے وہ بیٹی جو قرآن و سنت کا علم لے، عالمہ کی سند لینے کے بعد جا کے ٹی وی ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، بے حیائی کے کردار کو ادا کرے، بے پردہ گانے اور شادیوں کے اندر ڈانس، یہ عالمہ ہے. یاد رکھیں اس نے علم لیا ہے، عمل نہیں لیا. اس نے عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یاد رکھیں اگر ایسا کوئی رشتہ ہے، ایسا کوئی گھرانہ ہے تو اس کے اوپر برکتیں کیا آئیں گی؟ یہ گھر برباد ہی ہوگا. کیوں؟ ان کے اوپر تو اللہ خاص طور پہ غصے ہوتا ہے کہ دین کے عالم ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. پھر وہ گھر کی بربادی کا سبب بنتا ہے. اور یاد رکھیں عورت جو ہے نا اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بات ہے بڑی مشہور، کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. کہتے ہیں یہ تو بیچاری عورت ہے، یہ تو عورت ہے، یہ کیا کرے؟ خامد بڑا تکڑا ہے. اللہ اکبر. آؤ آپ کو ایک تکڑے خامد کی سناؤں جس سے بیوی نے اپنی بات منوا لی. اللہ اکبر. یہ خامد کون ہے؟ اس کا نام ہے فرعون. اس کا نام ہے فرعون. خوف کی علامت، ڈر کی علامت، دہشت کی علامت، جس سے سلطنتیں کامتی ہیں. اللہ اکبر. آرڈر جاری کیا کہ جس کے گھر بیٹا پیدا ہو قتل کر دو. موسیٰ کی ماں نے اسے صندوق میں بند کر کے پانی کے اندر بہایا. فرعون کے محل میں آیا، کس نے اٹھایا تھا؟ اس کی بیوی نے. اللہ اکبر. اس نے کہا مار دو. کہا نہیں، اسے کیوں مارتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے لیے خیر والا بن جائے، ہو سکتا ہے ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی تحفہ آیا ہو. اللہ اکبر. اتنا سخت دل، اتنا طاقتور، اتنا رعبدار. لیکن بیوی جو تھی اس نے بڑے ہی نرم اور اچھے اور اخلاق کے ساتھ پیش آ کے اپنے اس خاوند کا وہ نظریہ چینج کیا. موسیٰ فرعون کے گھر میں پلا اور پھر آخر اسی کے ہاتھوں میرے رب نے غرق کروا دیا دریا کے اندر. تو بیوی بہت کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھو، یہ نہ کہا کرو یہ کمزور ہے. اللہ کی قسم اللہ نے اسے اتنی صلاحیتیں دی ہے کہ یہ اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو انگلیوں پہ نچا سکتی ہے، یعنی کہ چلا سکتی ہے. تو یاد رکھیں یہ کمزور نہیں ہوتی. ایک اور بھی مثال سنا دوں.
ام حکیم اس کا نام ہے، بہو ہے کس کی؟ ابو جہل کی، بیوی ہے کس کی؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تلوار کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ اور تلوار کے ساتھ کے باتوں کے ساتھ؟ جہاں میرے نبی کو ضرورت پڑی ہے تلوار چلانے کی، پھر یہ نہیں کہا نہیں دعوت دینی ہے، او بھائی جہاں تلوار چلانی ہے تلوار چلے گی، اور جہاں دعوت دینی ہے وہاں دعوت دی جائے گی۔ یہ نہ کہا کرو کہ میرے نبی نے تلوار چلائی نہیں، چلائی ہے۔ مکہ فتح ہوا، آرڈر جاری ہوا، اکرمہ جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ دوڑا اور جا کے بریک لگی یمن کے اندر، یمن کے اندر جب وہاں پہنچ گیا، اب دیکھو بیوی کیسی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں کر سکتی بیچاری، یہ بیچاری کہہ کے ہی ہم نے ذلیل کر دیا اور اس بیچاری بنا دیا ہے۔ اسے کو اپنا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ زبان، اعلیٰ کردار پیش کرے، پھر دیکھے رزلٹ کیسے آتے ہیں، گھر کیسے جنت بنتے ہیں۔ اکرمہ کے پاس پہنچی، کہتی ہیں میں اس شخصیت کی طرف سے آئی ہوں کہ جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے نیک ہے، میں اس ذات جس کا نام محمد ہے اس کی طرف سے آئی ہوں جو پوری دنیا کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اکرمہ تو بھی اسی کی غلامی میں آ جا، تو بھی مسلمان ہو جا، اپنے آپ کو برباد نہ کر، تیرے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ میں مسلمان ہو گئی ہوں، آج تجھے لے جاؤں محمد کے قدموں میں۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو تو محمد کے قدموں میں آ جاؤ۔ اکرمہ مان گیا، بیوی نے ایسی دعوت دی زبردست، اکرمہ مان گیا، کہتا چل میرے ساتھ۔ ڈر بھی تھا، آرڈر جاری ہو چکے ہیں۔ مکہ میں داخل ہوئے، ام حکیم نے کہا میں نے پناہ دے دی اپنے خاوند کو، میں مسلمان ہوں۔ اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے، جا کے سیدھا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی سے قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سارے دکھ بلا کے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا۔ اکرمہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہی اکرمہ جو جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا، اس نیک بیوی نے اسے وہاں سے نکال کے اللہ کی جنتوں کا وارث بنا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت کچھ کر سکتی ہے بیوی، یہ گھر کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے، اللہ کی قسم بچا سکتی ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آگے بڑھے اور کہے جناب میں اب ظلم و ستم بڑھا دوں۔ یہ جو مرد حضرات ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ زبان کا غلط استعمال، توجہ کیجیے، بڑی اہم وجہ ہے۔ زبان کا غلط استعمال گھروں کو برباد کر دیتا، برباد کر دیتا۔ وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ایک چپ، آپ کے بھی بڑے گزرے ہیں، ایک چپ 100 سکھ۔ خاوند جتنا بھی غصے والا ہو، جتنا بھی ظلم کرنے والا ہو، اگر بیوی خاموش ہو جائے نا اس وقت جب خاوند کو غصہ آیا ہو، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اتنی اپنے خاوند کو چاہے سنا لے، پھر وہ سن بھی لیتا ہے۔ لیکن جو زبان دراز بیوی کہتی ہے ایک سنائے گا تو 100 سنے گا، آج میں نے اس کے خوب دھلائی کی، آج اس نے ایک سنائی میں نے 10 سنائی، اور پھر جا کے بتاتی کسے؟ اپنی سہیلی کو۔ ایک ظلم یہ کہ اس کے سامنے زبان چلائی، دوسرا ظلم یہ کہ اپنی جا کے سہیلی کو بتا دی، اس کی نظروں میں بھی خاوند کی ذلت اور ان کی جو ناموس تھی وہ داؤ پہ لگا دی۔ ڈبل جرم، زبان درازی۔ یاد رکھیں یہ زبان انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، اور یہی زبان تخت سے جوتے مروا کے گلی گلی کی بھیک بھی منگواتی ہے۔ اور خاوند جب زبان چلاتا ہے سیدھا اس کی ماں کو گالی۔ یہ بہادر دیکھو جی، بہادر سن لو، اور بہادروں سن لو، سیدھا اس کی ماں کو گالی،
سیدھا اس کے باپ کو گالی، اس کی نسل کو گالی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسی زبان چلا رہے ہیں؟ زبان ادھر چل رہی ہے تو ادھر بھی کمی نہیں ہے، غصہ آتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا اس غصے میں زبان کو سنبھال کے چلائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہے؟ زبان چلی، اس نے گالیاں نکالی مرد نے، عورت نے زبان چلائی، معاملہ کہاں پہنچا؟ معاملہ آ گیا جی اچھا جی میں پھر چلی ہیں۔ اب صبر ادھر بھی نہیں ہے، اب لڑائی ہوئی، معاملہ بڑھتے بڑھتے اس جگہ تک پہنچ گیا، کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی جی۔ اچھا جب آپ گہرائی میں جائیں گے وجہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، معمولی سی وجہ سے۔ اور زبان کی مٹھاس، اللہ اکبر۔ میں نے مثال سنائی ہے ابھی ام حکیم کی، کیسی میٹھی زبان تھی، ابو جہل کے بیٹے کو بھی اس نے نرم کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس زبان کی مٹھاس سے دونوں میاں بیوی اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بہت بڑی وجہ بدگمانی اور منفی سوچ، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے موبائل۔ موبائل یہ سب سے بڑی وجہ۔ میرا خاوند شک کرتا تھا، میرا خاوند شک کرتا تھا، میری بیوی شک کرتی تھی۔ اللہ کی قسم جہاں یہ بہت بڑی سہولت ہے، اس موبائل نے کئی گھر اجاڑ دیے، کئی گھر اجاڑ دیے۔ مہینے بعد طلاق ہو گئی، 3 مہینے بعد ہوگی، 6 مہینے بعد طلاق ہوگی اس موبائل کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، ایسے گمان شک پیدا نہ کر لیا کرو، ہو سکتا ہے میری بیوی ایسے کر رہی ہو سکتا ہے میرا خاوند ایسے کر رہا ہو، ایسے گمان نہ پال لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی گمان سے کام آگے بڑھتا ہے، مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ ہے؟ اس شک نے اللہ کی قسم گھروں کے گھر برباد کر دیے۔ شوہر اگر ماں باپ کے پاس بیٹھ گئے، بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ گئے تو یہ ادھر سے کڑتی رہے گی کہ پتہ نہیں ہم میرے خاوند کو کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں، خود ہی گمان قائم کر لیے۔ وہ بیچارے چاہے اپنی کر رہے ہو، ہمارا بیٹا آیا بیٹھا ہے بڑا لاڈلا ہے پیارا ہے، وہ اپنی باتیں کر رہے ہو، اس کے گمان اپنی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے، اچھا آج تیرے ماں باپ نے پٹیاں پڑھائی ہے، گمان قائم ہوا۔ اور ظاہری بات ہے جب کسی کے ماں باپ پہ تم نام لوگے لڑائی بڑھے گی، گھر برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر خاتون اگر موبائل پہ اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہی ہے، اپنے بھائی کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر رہی ہے، تو خاوند کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ والے کہتے ہیں تمہاری محبت کی ڈور اتنی مضبوط ہو کہ شک بیچ میں آئے ہی نہ، تم اسے محبت ہی اتنی دو، اور جب تم کام سے آؤ تو موبائل ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ یہ مرد صاحب ہے، سارا دن دکان پہ نوکری جاب بزنس، اور گھر آیا تو موبائل۔ بھائی یہ اللہ کی بندی بیٹھی ہے، یہ کیا کرے؟ چھوڑ جائے تجھے؟ اس کا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ بدگمانیاں، منفی سوچ، اس سے بچے میرے بھائی، یہ گھروں کے گھر برباد کر دیتی ہے۔ نافرمانی وہ عورت کی ہو یا مرد کی، دیکھیں دونوں میں سے کوئی بھی اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے نا تو یاد رکھیں وہ گھر بھی برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اور عورت اگر من مانی کرے، من مانی، الرجال قوامون علی النساء، یاد رکھو کہ عورت کو اللہ نے نیچے رکھا ہے، مرد کو اس کے اوپر فضیلت دی ہے، اس کو میں اور آپ کم نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے۔ عورت کہے میری مرضی، میں جیسے چاہوں کروں، تو ان کون ہوتے ہیں
اور پرائیویسی کے نام سے بڑی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری پرائیویٹ لائف کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے میرا خاوند، اور اس خاوند کو اللہ نے کل قیامت کے روز پکڑنا ہے کہ تیری بیوی بے دین ہو گئی، تیری بیوی بے نمازی، تیری بیوی بے دین. لائن میں لگ جا مجرموں کی، تو نے اپنی بیوی کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اللہ نے اسے درجہ دیا. دیکھو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا، عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ مقام نہیں ہے. فضیلت جو دی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بیوی، جس عورت سے اس کا خاوند ناراض ہے اور صحیح سبب کی وہ ہے، یعنی کوئی شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک مسئلہ ہے اور خاوند ناراض ہے، اس عورت کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ جو ہے نا من مانی کرنا، یہ عورت کو زیب نہیں دیتا، عورت کو زیب نہیں دیتا. من مانی کر. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے کہتی ہیں تیرے باپ نے بڑا ظلم کیا تھا، اب اس کی منجی اٹھاؤ اور گلی میں رکھ دو، آج کے بعد جو ہے میری سرداری. اولادوں کے دلوں میں نفرت باپ کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ نمازیں اس کی قبول، نہ کوئی عبادت قبول، جو اپنے خاوند کی چارپائی ہی گھر سے باہر پھینک دیتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں گھر کی بربادی کا ایک اور سبب صبر کی شدید قلت ہے. صبر نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جو ہے نا، میری بیوی، سنیں خواتین بھی توجہ کریں، میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی زبان دراز ہے، بد زبانی کرتی ہے، میری عزت نہیں کرتی، زبان چلاتی ہے، زبان چلاتی. آگے کون ہے فتویٰ دینے والے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو آسانی سے کسی کو کچھ تکلیف نہیں دیتے. لیکن میرے اور آپ کے نبی نے فتویٰ دیا تیری بیوی زبان دراز ہے، طلق ہوا، اسے طلاق دے، فارغ کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کریں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے جب عورت زبان چلاتی ہے. لیکن آگے اللہ کا بندہ تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو طلاق دے دی تو میرے بچے رل جائیں گے. آپ نے فرمایا پھر اس کو نصیحت کر اور صبر کر. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نصیحت قبول کرتا ہوں اور میں صبر کرتا ہوں. گھر چل گیا. جب پورا زور لگا لو اگر نہیں مانتی، یاد رکھیں. اور مرد کو بھی اللہ رسول نے حق دیا ہے کہ جب نہیں سمجھتی، شریعت پہ نہیں چلتی، صبر نہیں ہوتا، طلاق کا حق محفوظ ہے. اور اسی طرح عورت، کئی شہزادے ہیں، میں شہزادہ ہی کہوں گا نا ان کو، نان و نفقہ زیرو، کپڑا جوتی زیرو، دوائی دارو زیرو، خوشی غم کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں دینا. اچھا بیوی کے ساتھ تعلقات کئی مہینے ہو گئے قریب نہیں آیا. اللہ اکبر. اب عورت کے لیے حق محفوظ، خلا کا حق. وہ قاضی کے پاس جا کے یہ دعویٰ کرے اور اس عورت اس مرد سے نجات حاصل کر سکے. اسلام نے بیلنس رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد جو مرضی کرتے پھریں، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ روٹی کپڑے کا خیال، نہ اس کی ضروریات کا خیال. ایسی بات نہیں ہے. صبر کی شدید قلت ہے. ماں بیٹی کے لیے کہتی ہے، یہ میں جینون باتیں کر رہا ہوں، بیٹی کے لیے کہتی ہے میری بیٹی کو طلاق دے دو. انا للہ و انا الیہ. یہ لفظ کہنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک یہ حالات تھے، لوگ کانپنے لگ جاتے تھے. اور آج ماں کہتی ہے نہیں مجھے طلاق چاہیے، میری بیٹی کی طلاق چاہیے. اور کچھ مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں، اور مثال کس کی دیں گی؟ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عمر فاروق کی.
مثالیں ان کی دے گی. کیا؟ اپنے بیٹے کو کہیں گی اس کو طلاق دے، فارغ کر. دلیل یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر گئے اسماعیل کے، اور اس کی بیوی سے ملے، اپنی بہو سے پوچھا سنا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا کوئی حال نہیں ہے، بڑی ہی گھر میں فاقے والی زندگی ہے، کوئی حال چال نہیں ہے، غربت ہی غربت ہے. اللہ اکبر. باہر آئے اور اپنے بیٹے کو کہا راستے میں ملے اپنے گھر کی چوکھٹ چینج کر دے، تبدیل کر دے، تبدیل کر دے. کیا مطلب؟ بیوی تبدیل کر لے، چھوڑ دے اس کو. کیوں؟ یہ تیری ناشکری کرتی ہے، اللہ پہ راضی نہیں ہے. نبیوں کے گھرانے کے اندر اللہ سے راضی نہیں، یہ شکوے کرتی ہے اللہ کے، اپنے خاوند کے شکوے کرتی ہے. اور یہ دلیل دے کے کہتے ہیں میں کہہ رہی ہوں، ماں کہتی ہے، باپ کہتے ہیں طلاق دے اس کو. ابا جی وجہ؟ بس میں کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ اللہ رسول کی مانی جائے گی، اماں ابے کی نہیں مانی جائے گی. بس میں کہہ رہا ہوں، یہ تو کوئی وجہ نہیں. ابا جی آپ کی نافرمانی کی ہے؟ نہیں. اماں جی آپ کے سامنے کوئی زبان درازی نہیں، آپ کا حکم نہیں مانا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پھر طلاق کیوں دوں؟ بس ہم کہہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے یار؟ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ اللہ کی قسم کسی کی لخت جگر ہے. تو زبان سے کہہ کے اسے فارغ کر دے گا. اس معاشرے، اس گندے معاشرے کے اندر جس کے اندر بیوہ اور متعلقہ کو گالی سمجھا جاتا ہے، اس کی زندگی برباد کر دی. کس کے کہنے پہ؟ ماں باپ کے کہنے پہ. جی اماں ابے کا حکم تھا. اللہ اکبر. بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق مانگ لیتی ہے، مرد چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دیتا ہے. یاد رکھیں جب بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جائے گا نا، یہ میں جب بات کرتا ہوں نا یہ دیندار گھرانوں کے اندر ہو رہا ہے. اور جب دیندار گھرانوں کی میں بات کرتا ہوں اس کا مطلب صرف بریلوی صرف اہل حدیث نہیں ہے، اس کے اندر دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں. یہ سارے کے سارے نمازی، داڑیاں رکھنے والے، شریعت کے پابند، اپنے آپ کو متبع سنت سمجھنے والے، پہلی صف میں نمازیں پڑھنے والے، لیکن ان کے گھر کے معاملات یہ ہیں کہ اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کل کو تیری بیٹی کو بھی وہ پاؤں کی جوتی سمجھے تو کیسا لگے گا؟ اچھا ایک اور وجہ طلاق کی، ہماری بہو بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہیں. ہماری بہو بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہیں. یہ بیٹے بیٹیاں دینا کس کا اختیار ہے؟ اور بولو سارے. پچھلے جمعے بیان کیا نا، قرآن کی آیت ہے، کہتے نہیں یہ بیٹیاں پیدا کر لیے لہذا طلاق. انا للہ و انا الیہ. یہ گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ گھر برباد کرنے میں ایک اور بہت بڑی وجہ، وہ کیا ہے؟ یہ خاوند. دیکھیں میرے بھائی سنو، یہ خاوند بنتا سورتا ہے، کاٹن شاٹن لگا کے ہیں، کریم پاؤڈر تیل کنگھی کر کے لش پش ہو کے. کس کے لیے؟ بیوی کے لیے تو کبھی نہیں نکلا یہ کس کے لیے؟ اور سیم پوزیشن بیوی کی بھی، گھر میں بچوں کا بہانہ بنا کے ہمیشہ ایسے لگے گی کہ یہ عرصے دراز سے اس نے منہ ہی نہیں دھوا. اور یاد رکھیں اس مسئلے کو، اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کے لیے بنتی سمرتی ہے تو یاد رکھیں انشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے. کیوں؟ اپنے خاوند کو خوش کرتی. لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنتے سمرتے، بلکہ وہ بنتی سمرتی ہے کس لیے؟ میں شادی پہ جا رہی ہوں. یہ بنتا سمرتا ہے کس لیے؟ یہ خود ہی غور کر لیے کس لیے بنتا سمرتا ہے. اور کچھ مائیں بہنیں تو بن سور کے مسجدوں میں آتی ہیں اس بات کو باور کروانے کے لیے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. انا للہ و انا الیہ. بننا سورنا کہاں ہے؟ اپنے خاوند کے لیے، اپنے خاوند کے لیے. اور جب یہ دونوں منہ ہی نہیں دھوئیں گے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. شیطان حملہ کرے گا
میاں بیوی کی جدائی، یہ تو مجھے بری لگ رہی ہے، وہ کہے گا یہ، وہ کہے گی یہ مجھے برا لگ رہا ہے، دونوں کی نظروں میں برا بنا کے ان دونوں میاں بیوی کا گھر برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے، بیوی جب میکے جاتی ہے، دیکھیں یہ معاشرے کی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ رسول کے فرامین کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ گھر کیسے آباد ہوں گے، کیسے خوشیاں رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ بیوی میکے گئی، وہاں جا کے اپنے سسرالیوں کا سارا ریکارڈ سنایا، A to Z۔ آگے وہ ماں ہے، آخر وہ اپنی بیٹی کو کہے گی اچھا ان کی ایسی کی تیسی، باپ کہے گا اچھا، بھائی کہیں گے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، سارا ریکارڈ سنا کے اس نے بنیاد رکھ لی اپنے گھر کو برباد کرنے کی، اور اپنے خامن کی عزت کو بھی برباد کر دی۔ یاد رکھیں جو عورت اس طرح کرتی ہے نا، سمجھ لو اس نے اپنے گھر والے، اپنے میاں کے دل کے اندر نفرت کا پہلا بیج بو دیا، کہ جب وہ اپنے سسرال جائے گا اسے عزت ہی نہیں ملے گی، رسپیکٹ ہی نہیں ملے گی، وہ سمجھ جائے گا کہ میری بیوی نے کیا کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مرد کیا کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے اپنی بیوی کا ریکارڈ لگاتا ہے، بہن بھائیوں کے سامنے ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کا ریکارڈ لگاتا ہے، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی۔ اب وہ ہوائیں سننے والے کیا کرتے ہیں، آگے بتایا، اس نے آگے بتایا، وہ گھوم پھر کے بیوی کو پتا چلا، بیوی خاوند کے سامنے، اور آپس میں کیا ہوا، لڑائی ہوئی، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، چھوٹے چھوٹے بچے رول گئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامن کی عزت بنائے، وہ اگر گھر میں موجود نہیں ہے تب بھی اپنے خامن کی تعریف کرے، اور اگر وہ رشتہ داروں کے اندر بیٹھا ہے تب بھی اپنے خامن کی تعریف کرے، اور سیم پوزیشن اس کی ہونی چاہیے کہ خاوند جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کے معاملات اسی طرح کرے، اس سے محبت آپس میں بڑھتی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بہترین نسخہ، بہترین شک و شبہات آ گئے، باتیں سنی ہوئی ہیں، خاوند کا منہ ادھر ہے، بیوی کا دوسری طرف ہے، پھولے ہوئے منہ ہیں، اب کیا کرے؟ عورت آگے بڑھ جائے یا مرد بڑھ جائے، یار یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آگے بڑھ کے بات کو شروع کر لینا، دونوں بیٹھ جائیں آپس میں، کہیں بات بتا کیا ہے، وہ بتائے یہ بھی بتائے، کھل ڈل کے ایک دوسرے سے شک و شبہات ختم کر لیں، انشاءاللہ معاملہ گھر میں ہی ختم ہو جائے گا، باہر جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ خاوند اپنی بیوی کا مقام، اس کا مرتبہ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ہاں یاد رکھیں خاوند ہی بناتا ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کا مقام، مرتبہ، عزت اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ میں نہیں بنا سکتا تو یاد رکھیں پھر اس کو خاوند کہلانے کا بھی حق کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ خود ہی جب انسلٹ کرے گا، اس کا کام بنتا ہے کہ اس کے بہن بھائی اگر بیوی کے خلاف غلط بات کریں ان کو ٹوک دے کہ تمہارا کوئی مقصد نہیں، میری بیوی ہے، میری عزت ہے، یہ بھی ساتھ مل کے بیٹھ جاتا ہے، گھروں کو برباد کر لیتے ہیں۔ بھائی باتیں بہت ساری تھی لیکن میں نے مختصر مین جو اس ٹائم معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت تھوڑا ہے، اب ہم گھروں کو آباد کیسے کر سکتے ہیں میں بس نقطے بیان کروں گا، ورنہ یہ ایک پورا جمعہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کیسے آباد کریں، خوش و خرم کیسے گزاریں۔ سن لیں، سب سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی کرنے میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ میاں آگے بڑھ جائے جب بیوی بڑھ جائے، کوئی حرج نہیں، ان کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ غصے ہو جاتے ہیں یار، میاں بھی ہو جاتا ہے، بیوی بھی ہو جاتی ہے، لیکن غصہ وہی جو اسی موقع پہ ختم ہو گیا، اب ہفتہ بولنا ہی نہیں، پھر بات خراب ہو۔ 3 دن سے بڑھ کے جائز نہیں ہے اس طرح قطع تعلقی کرنا کسی۔
تو یہ تو میاں بیوی ہے جن کا رشتہ ہی بڑا مضبوط ہے. لڑائی ہو ان میں سے آگے ایک بڑھ کے کہہ جائے اچھا میری غلطی ہے معذرت کرتا ہوں. بھائی کوئی تیسرا سن رہا ہے اس میں؟ کوئی نہیں سن رہا. دو ہی ہے نا. یہ راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے معافی تلافی کر سکتے ہیں. ہاں نقصان کب ہوگا؟ جب یہ بیوی جا کے اپنی 50 سہیلیوں میں کہے گی کہ آج تو میرے خامن نے مجھ سے معافی مانگی ہے, اور جب خامن کو پتہ چلے گا تو یہ گھر برباد ہو جائے گا. اور گھر آباد کرنے کا نسخہ, شوہر جب گھر آئے تو بیوی کا کام کیا ہے کہ وہ سر پہ پٹی باندھ لے, مجھے تو صبح سے بخار ہے, میں تو مر گئی, گھر کی کوئی صفائی نہیں, کوئی ستھرائی نہیں, بچے ہیں وہ برباد. نہیں, بچوں کو کیا, ان کو تیار رکھے, خامن جیسے ہی گھر آئے آگے بڑھے, اس کا استقبال کرے, خوش آمدید, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, خیر سے آئیں, روز آئیں, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. یہ 3-4 دعائیں کرو. اللہ کی قسم باقی ٹائم جو خامن گھر میں گزارے گا نا, ہو ہی نہیں سکتا وہ گھر میں لڑائی کرے. اور جب خامن گھر آئے بیچارہ تھکا ہوا, کچھ دن پہلے ایک بھائی کام کرنے آیا گھر میرے, تو کہہ رہا ہے, میں نے کہا آپ نے یونیفارم نہیں اتاری, کہہ رہا ہے جی قاری صاحب چھڈو بھرے, ابھی گھر آیا تھا, دروازے میں گھسا ہوں تو آگے جناب ماحول بنا ہوا تھا لڑائی والا, میں بائک پہ بیٹھا ہوں آپ کے پاس آ گیا ہوں. جب اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں پھر گھر برباد ہوتے ہیں. اور جب بیوی گھر آئے خامن کو کہے خوش آمدید, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تبارک اللہ, حیاک اللہ, اکرمک اللہ, اللہ آپ کو عزت دے, میرے سر کا تاج آیا. جب پیاری پیاری باتیں 2-4 کریں گے, یہی معاملہ ادھر ہے. اللہ کی قسم اگر بیوی ناراض ہے یا کسی بات پہ غصے ہو گئی ہے, آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں, آپ کی زبان گل نہیں جائے گی, لیکن وہ تھوڑی سی تعریف سے اتنی خوش ہوگی کہ 1 مہینہ اس کا اسی طرح گزر جائے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے خامن بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خامن کا استقبال کرے. بیوی کو بلا وجہ ایمی روک ٹوک, چھوٹی چھوٹی بات پہ روک ٹوک, نئی شادی ہو کے آئیے اور جناب سارا ہی ٹبر اس کے اوپر چودھری بن کے بیٹھ گئے, سارا ٹبر یوں کر لو اور وہ کر لو. نہیں, اسے اس کے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ بچے یہ اب تیرا گھر ہے, اس کو بنا سنوار سجا, اس کو صاف ستھرا رکھ, بیٹا تیرا گھر ہے. انشاءاللہ وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا, وہ بچی اس کو اپنا گھر سمجھنے لگ جائے گی. اللہ اکبر. میاں بیوی یہ دونوں یاد رکھیں, بیوی کے لیے سب سے خوبصورت اور دنیا کا سب سے عظیم مرد وہی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے. یہ بات اگر عورت سمجھ لینا کہ میرا حسین و جمیل, اللہ اکبر, میرا خوبصورت, میرا عظیم, میرا خامن ہے, رولے ہی ختم ہو جائے. لیکن کہاں کریں ہم اس ٹی وی کو, کہاں کریں ان فلموں ڈراموں کو. جب وہ سارا دن ہیرو دیکھتی ہے تو اپنے والا جب گھر آتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں لگتا. کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ وہ سارا دن غیر محرم دیکھتی ہے, سارا دن. اسے اپنا گھر کا وہ عظیم مرد جو اس کا خامند ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا. ہم ایسے نہیں شور مچاتے, اس کی کوئی وجہ ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بیوی اور خامند اپنے موبائل کا استعمال کم کر دیں, گپ شپ لگائیں, اپنی راز و نیاز کی باتیں کریں. یہ خامند اٹھتا ہے باہر چلا جاتا ہے, کہاں چلے جی, میں دوستوں پہ جا رہا ہوں گپ شپ لگانے. اس بیوی سے لگا, یہ کیا ہے؟ اپنے دل کی گرمی, اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے شیئر کر. اس سے مخلص رشتہ تیرے لیے تیرے دوست نہیں ہو سکتے, تیری بیوی تیرے لیے مخلص ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے گھر کے اندر اپنی باتیں اپنی خامند اپنی بیوی کو بتائے, بیوی اپنے خامند کو بتائے. شوہر نرمی کا مظاہرہ کرے. یاد رکھیں بیوی جو ہوتی ہے نا وہ موم کی مانند ہوتی ہے. موم سمجھتے ہیں نا, بالکل نرم سی ہوتی ہے, جس سانچے میں ڈھالو گے ڈھل جائے گی. اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو پھر آپ کے اندر یہ لیول نہیں ہے کہ آپ کسی کو بات سمجھا سکتے. آپ اسے سمجھائیں, پڑھائیں, سکھائیں. دیکھیں جب
عورت بیاہ کے آتی ہے، شادی ہو کے آتی ہے، نکاح ہو کے آتا ہے، تو وہ بھائی اس کی شادی پہلی ہے، وہ کوئی پیچھے شادی شدہ نہیں تھی جو آپ پہلے دن ہی اسے کہتے ہیں تجھے کچھ نہیں پتا، تو ایسی اور ویسی. بھائی وہ پہلا دن ہے اس کی شادی کا، تو اپنا مزاج بتا، اپنے کام بتا، وہ اس کو پک کرے گی، وہ اپنا مزاج بتائے گی، انشاءاللہ یہ گھرانہ بڑا ہی پیارا اور پرسکون گزرے گا. اللہ اکبر. شک کی دیوار کو بالکل توڑ کے رکھ دو. میں پھر کہہ رہا ہوں، شک کی دیوار کو توڑ دو. اپنی محبت کو اتنا پکا اپنی بیوی سے کرو. کس سے کرو؟ بیوی سے کرنا ہے، اور بیوی اپنے خاوند سے کرے. چھوڑ دو یار یہ بدماشیاں، چھوڑ دو یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. لعنت ہے، لعنت ہے اس عمل کرنے والوں پہ. برباد ہو گئے یہ لوگ، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے، آخرت بھی برباد کر. اپنی بیوی کے ساتھ وہی کرو، وہی دوستانہ تعلق رکھو. اسے صرف بیوی نہ سمجھو، اسے اپنا دوست سمجھو، اس کے ساتھ گپ شپ کرو، راز و نیاز کی باتیں کرو. اللہ اکبر. شک کی دیوار کو گرا دو. اور بیویوں کے لیے نصیحت، اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہو تو یاد رکھو صرف ایک کام کر لو، صرف ایک کام. اگر اپنی زبان پہ تم کنٹرول کر لو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے خاوند کے دل پہ راج کرو گی، راج کرو گی. صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں کر. اللہ، ہم نے بڑے بڑے سخت مزاج دو لوگ دیکھے، لیکن ان کی بڑی اچھی زندگی گزری. کیسے؟ ان کی بیوی وہی فارمولا، ایک چپ 100 سکھ. اللہ اکبر. اچھا اس دن میں نے پوچھا تھا، یہ پوچھنے والی بات تو نہیں ہے، کوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں. میں نے پوچھا تھا بھی کسی نے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا تھا. خیر وہ ایک پرائیویسی والی بات نہیں تھی. 2 بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا اتنے بڑے مجمع میں. ہم نے کبھی اپنی بیوی کی روزانہ کی بنیاد پہ تعریف کی ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کوئی ہوں گے، 1-2 ہی ہوں گے، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ. یقین کریں اتنا بڑا نسخہ ہے بیوی کا دل جیتنے کا، اس سے بڑا نسخہ کوئی. روزانہ اپنی بیوی کی کسی ایک چیز کی تعریف کر دو. یقین جانے وہ 24 گھنٹے تو معمولی بات ہے، میں سمجھتا ہوں پورا مہینہ اس ایک بات کو لے کے اتنی خوش ہوتی رہے گی، میرے خاوند نے میری تعریف کر. بیوی کی تعریف کرو. یاد رکھیں یہ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں نا، ہیں جن کے رخساروں پہ اور لبوں پہ اور آنکھوں کے اور اس کے جناب پتہ نہیں کس پہ شعر کر رہے ہوتے ہو نا، شعر لکھ کے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہو، میں قربان، میں صدقے، میں واری، اللہ کی قسم یہ سارے جملے ہماری بیویوں کے لیے، یہ اس کی حقدار ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہے؟ اور ٹھیک ہے بھائی تمہارا ٹیکا ہے، باہر روب دبدبہ ہے، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، بیوی کو بھی اسی طرح رکھنا ہے. اور بھائی وہ بیوی ہے، اس کی تعریف کرو روز، انشاءاللہ یہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ ہاتھ اور آنکھ کا رشتہ ہے. اللہ، بڑی پیاری بات کسی نے لکھی، میاں بیوی کا رشتہ ہاتھ اور آنکھ کا رشتہ ہے کہ جب ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے نا تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ میں آنسو آتا ہے تو اس کو ہاتھ صاف کر دیتا. یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. پھر دیکھو کیسے رہتے ہیں آباد گھر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مرد کی غیرت یہ ہے، غیرت مند مرد، یاد رکھیں بڑا یہ تو پیارا سا لفظ ہے، اس کے جو اپوزٹ ہے نا وہ میں نہیں بولتا. غیرت مند مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کے علاوہ غیر محرم عورتوں سے گپے نہیں لگاتے. سخت بات ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میرا یہ منبر مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حق سچ بیان کروں. غیرت مند ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، اور وہی گپ شپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ نہیں لگاتا. یہ ہے غیرت مند.
شادیاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں، یاد رکھیں، 2 کریں۔ آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، اللہ نے رخصت دی ہے۔ لیکن بدماشی کریں گے، شیطان کی پیروی کریں گے، یاد رکھو قیامت کے روز تمہارے سامنے جہنم کے اندر کچا گوشت رکھا جائے گا حرام چیزوں کا، اور کہا جائے گا کھاؤ، تو میں نہیں کھاتا۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ جواب دیا جائے گا اس کے حلال چیزیں ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا تھا۔ اگر ہے ہمت جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی تو بھائی لگے رہو، اگر نہیں ہمت تو یاد رکھو، اگر استطاعت ہے بھائی 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی عورت اس پہ اعتراض کرتی ہے، گویا کہ اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرتی، گویا کہ اللہ کے احکامات پہ اعتراض کرتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حرام نہیں، حلال کو سینے سے لگانا ہے، گھر انشاءاللہ تعالی آباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ مرد کے لیے بنے اور سمرے، اور مرد اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگھار کر سکتا ہے، اور اس میں گھر آباد ہونے کا بہت بڑا طریقہ اور رسہ ہے۔ یاد رکھیں، اس کے علاوہ مرد اپنے نان و نفقے کا خیال رکھے، اپنی بیوی کے نان و نفقے کا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اس کے لباس کا، اس کے رہن سہن کا، اس کا کیئر کون کرے گا؟ کوئی اور آگے؟ او بھائی تیری بیوی ہے، تو نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کا مکمل خیال رکھیں گے، اور یاد رکھو میرے بھائی، 2 بول پیار کے بیٹھ کے میاں بیوی بول لینا، ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور ہم وہی بول تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں مارے پھرتے ہیں۔ میاں بیوی والا تعلق سمجھو بڑا ہی محبت اور پیار والا، اعتماد والا، اخلاق والا، مٹھاس والا یہ رشتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بھائیوں کو تمام کو اللہ اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔